بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہ اپنے شوہر کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو کبھی کبھی افسانوی کردار لگتا تھا، جس کا دل دیوتا کی طرح بڑا تھا، جو محبت میں لاسانی تھا۔ آج وہ ماضی کی سوچوں میں محو تھی۔ اسے 5 سال پہلے کے واقعات یاد آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ وہ کتنی نادان تھی، اگر اسے وہ شخص مل جائے تو اسے قتل کر دے، چاہے بعد میں اسے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی ملاقات اس لڑکے سے پہلی بار ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اس کی نظریں آپس میں ملیں۔ اس کی شخصیت میں سحر تھا۔ اس لڑکے نے ایک پرچی پر اپنا فون نمبر لکھ کر اپنی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی قسمت خراب تھی کہ اس نے اس پرچی کو بعد میں اپنے پرس میں رکھ لیا۔ یہ بہت ہی بچگانہ عمل تھا۔ کئی دن بعد اس نے ہمت کی اور اسے فون ملایا۔ اس کی باتوں میں عجیب مٹھاس تھی، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کی فیملی لڑکیوں کی آزادی کی قائل نہیں تھی کہ لڑکیوں کا لڑکوں سے یوں بات کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے چھپ چھپ کر بات کرتی۔ وہ اس شخص کی طلسماتی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ گھنٹوں فون پر بات کرتی تھی۔ پھر لڑکے نے ملاقات کے لیے اصرار شروع کر دیا۔ پہلے تو اسے منع کرتی رہی، لیکن ایک دن اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ ریسٹورنٹ میں جب دونوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر پہلی دفعہ بات کی تو اسے بہت اچھا لگا۔ پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ وہ ایک دم خیالات کی دنیا سے واپس آ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو ایک بار پھر پیار کی نظر سے دیکھا۔ اسے اگر اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی تو ضرور اس کے ہاتھ کو چوم لیتی، جس نے اس کا بہت مشکل وقت ہاتھ تھاما تھا۔ آج نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ پھر ماضی کی دنیا میں واپس چلی گئی۔ اس لڑکے نے اسے پہلی بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسے اس کی ذات سے محبت کے ساتھ ہمدردی بھی تھی۔ ہم سب کی عزت خاک میں ملا دی، تم مر کیوں نہیں گی؟ اس کے گرجنے کی آواز سن کر امی اور ابو آ گئے۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ تم کیوں اس طرح بہن کو مار رہے ہو؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے ساری باتیں سننے کے بعد کھلے دل سے اس کو قبول کیا۔ اس نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی اسے اس بات کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ اس نے اس کی سوچ سے زیادہ اس کا احترام کیا اور پیار دیا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ہو، آرام کرو۔ اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ جی میں بس سونے لگی ہوں۔ اس نے سائڈ پر رکھے ٹیبل لیمپ کی لائٹ بجھا دی، مگر ماضی کی سوچیں اس پر حاوی تھیں۔ نام پر دے دو اللہ جوڑی سلامت رکھے، وہ اسے صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس نے 10 کا نوٹ پر سے نکال کر اسے پکڑایا۔ اس کی زندگی کا آج بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، جس نے اس کی روح کو اندر سے گھائل کر رکھا تھا۔ وہ اس فقیر کی جسمانی خستہ حالی کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بیاکر تھے۔ وہ چلتا پھرتا موت کا شاہکار تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا دی۔ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس شخص سے کیا بدلہ لینا جو اللہ کے عذاب میں پہلے ہی مبتلا ہے۔ یہ فقیر وہی شخص تھا جس نے 10 سال پہلے اس کی عزت پر داغ لگایا تھا۔